بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رات کو آیت الکرسی پڑھ کر اور باوضو ہو کر سونے سے جنات حملہ نہیں کرتے۔ خواب کے اندر نکاح کرنا مال و دولت اور خوشی ملنے کی علامت ہے۔ کھانے میں سونف کا استعمال کرنے سے سانس کی نالیاں صاف رہتی ہیں۔ پانی میں عرق گلاب ملا کر پی لیا کریں، آپ کا چہرہ ہمیشہ جوان رہے گا۔ جو لوگ روزانہ رات کو دودھ پی کر سوتے ہیں ان کا رنگ کبھی خراب نہیں ہوتا۔ دن میں 4 سے 5 کھجوریں کھانا جسم میں خون کی کمی کو پورا کرتی ہیں۔ زیتون کا تیل جسم کی نشوونما اور جلد کے جملہ امراض کے لیے بہت مفید ہے۔ مٹھی بھر چنے ایک کھجور کے ساتھ کھانے سے بار بار پیشاب آنے کی تکلیف ختم ہو جاتی ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک اعرابی کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ جب آپ کسی مریض کی عیادت کے لیے تشریف لے جاتے تو یوں فرماتے، کوئی بات نہیں، اگر اللہ نے چاہا تو یہ بیماری گناہوں سے پاکیزگی کا باعث ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے بھی یہی فرمایا، کوئی بات نہیں، اگر اللہ نے چاہا تو یہ بیماری گناہوں سے پاکیزگی کا باعث ہوگی۔ اس اعرابی نے کہا، ہرگز نہیں، بلکہ بخار ایک بوڑھے شخص پر جوش مار رہا ہے، یہ تو قبروں تک پہنچا کر رہے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی یہ بات سن کر فرمایا، ہاں یہ ایسے ہی ہوگا۔ ضرورت سے زیادہ نیند صحت کے لیے نقصان دہ ہے۔ جو لوگ 10 گھنٹے سے زائد سوتے ہیں ان کی یادداشت کمزور ہو جاتی ہے۔ ماہرین کے مطابق رات کی نیند کا بہترین دورانیہ 8 سے 9 گھنٹے ہے۔ جب آپ کا بچہ 2 سال کا ہو جائے تو اس کے سامنے لباس تبدیل نہ کریں۔ بچے کا کوئی الٹا نام مت رکھیں۔ بچے کو نیا کتاب دینے سے پہلے خود دیکھ لیں۔ خوشباش بچہ اداس رہنے لگے تو وجہ جانیں۔ بچے کو ہمسائے، دوست یا کزن کے ساتھ کبھی تنہا مت چھوڑیں۔ جب بھی بھوک لگے تو فوری کھانا نہ کھاؤ، کچھ دیر ٹھہر کر کھاؤ، اس سے جسم میں طاقت آ جائے گی۔ زیادہ پانی پینے سے پیشاب اور گردوں کے تمام امراض سے نجات ملتی ہے۔ جس گناہ سے عمر کم ہوتی ہے وہ ماں سے بدسلوکی ہے۔ جس گناہ سے انسان اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے وہ جھوٹ ہے۔ جس گناہ سے آخرت کے ساتھ ساتھ دنیا میں بھی پکڑ ہوتی ہے وہ ظلم ہے۔ جس گناہ سے رزق تنگ ہو جاتا ہے اور غربت آتی ہے وہ زنا ہے۔ جس گناہ پر پردہ فاش ہو جاتا ہے وہ معاشرے میں انسان کے وقار مجروح ہو جاتا ہے وہ نشہ ہے۔ جس گناہ سے پوری انسانیت تباہ ہو جاتی ہے وہ ناحق قتل ہے۔ جس گناہ سے انسان سے نعمتیں چھین جاتی ہیں وہ ناشکری ہے۔ جس گناہ سے عبادات اور دعائیں قبول نہیں ہوتی وہ حرام کی کمائی ہے۔ جس گناہ سے رب ناراض ہوتا ہے وہ باپ کی نافرمانی ہے۔ 3 چیزیں انسان کو ہر قدم پر ذلیل کرتی ہیں، چوری، چغلی اور جھوٹ۔ اپنے محبوب بندے کے ساتھ رہنے سے آپ کا ڈپریشن کم ہو جائے گا۔ بچوں کو مسلسل تنقید کرنے سے وہ والدین سے پیار کرنا تو نہیں چھوڑتے لیکن وہ اپنی ذات سے نفرت کرنے لگ جاتے ہیں۔ اگر دودھ میں لیموں کے قطرے ڈال کر صبح شام چہرے پر لگایا جائے تو چہرہ خوبصورت نکھر آئے گا۔ تندور میں روٹی پکا کر کھانے سے کمر درد میں آرام ملتا ہے۔ مسواک کرنے سے معدہ ہمیشہ ٹھیک رہتا ہے۔ دل کے مریض گھی کے بجائے کوکنگ آئل استعمال کریں اور گھی سے پرہیز کریں۔ بدن کا کوئی حصہ جل جائے تو اس پر برف کا ٹکڑا رکھیں، جلے ہوئے نشانات ختم ہو جائیں گے۔ جس کی عقل تھوڑی ہو اس کو کچے بادام اونٹنی کے دودھ کے ساتھ کھلاؤ، 30 دن میں اس کا دماغ تیز ہو جائے گا۔ گندے بالوں میں تیل لگانے سے بال زیادہ گرنے لگتے ہیں۔ بالوں میں کنگھی ہمیشہ تیل لگانے سے پہلے کریں، بعد میں نہ کریں۔ پانی میں تخم ملنگا ڈال کر کھانے سے زندگی بھر فالج نہیں ہوگا۔ اگر پیٹ کے درد کا مسئلہ ہو تو دودھ سے بنی ہوئی چیز اور دودھ کبھی مت پئیں۔ بھنے ہوئے چنے کھانے سے ہڈیاں اونٹ کی ہڈیوں جیسی مضبوط ہو جاتی ہیں۔ اگر ناک کی ہڈی بڑھ رہی ہو تو اس کے لیے نیم کے تھوڑے سے تازے پتے لے کر انہیں پانی میں جوش دیں، پھر اس پانی کو چھان کر اس میں ذرا سا نمک ملا لیں اور اس نیم گرم پانی کو ناک کے نتنوں میں اس طرح ڈالیں جیسا کہ وضو کرتے ہوئے ڈالتے ہیں۔ 10-12 دن تک علاج جاری رکھیں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ تم گھبراتے کیوں ہو مقدر کے فیصلوں سے؟ کیا تم نہیں جانتے تمہارا رب کتنا غفور الرحیم ہے؟ اگر وہ دن کو رات اور رات کو دن کرنے پر قادر ہے تو کیا وہ تمہاری تڑپ دیکھ کر
تقدیر کے فیصلے بدل نہیں سکتا۔ پالک کے پتوں کا رس آنکھوں پر لگانے سے نظر تیز ہو جائے گی۔ کاجو کا روزانہ استعمال کرنا شوگر کے مریضوں کے لیے بے حد مفید ہے۔ اگر آپ صبح کے وقت شہد گرم پانی میں ملا کر پی جائیں تو اس سے آپ کا وزن کم ہو جائے گا اور ڈپریشن سے نجات مل جائے گی۔ لوبیا گرمی کو دور کرتا ہے، بلغم کو خارج کرتا ہے۔ لوبیا بند پیشاب کو کھولتا ہے اور جسم کو طاقت دیتا ہے۔ استغفار کی تسبیح کثرت سے پڑھا کرو، انشاءاللہ رزق میں کبھی کمی نہیں آئے گی۔ آج کی روزی میسر ہو تو پھر کل کی فکر کرنا عیب ہے۔ حاملہ عورت کافی پینے سے گریز کرے ورنہ بچے کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ سبزیوں میں توری بے تحاشا طاقت دیتی ہے اور انسان کو بخار سے بچاتی ہے۔ سائیکالوجی کے مطابق جو لوگ آہستہ آہستہ چلتے ہیں وہ لوگ بہت صبرناک اور باریک بین ہوتے ہیں۔ جن لوگوں کی نظر کمزور ہو وہ گندم کے بجائے مکئی کا آٹا کھائیں، ان کی نظر تیز ہو جائے گی۔ برے سلوک کا بہترین جواب اچھا سلوک اور جہالت کا بہترین جواب خاموشی ہے۔ دیسی گھی کو گرم کر کے چاٹ لیں، اس سے جوڑوں کے درد میں آرام آئے گا۔ جو لوگ دودھ میں گڑ ڈال کر استعمال کرتے ہیں ان کے پیٹ کی چربی جلدی پگھلنے لگتی ہے اور موٹاپے سے چھٹکارا مل جاتا ہے اور زندگی بھر قبض کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ بخار میں افاقہ نہ ہو رہا ہو تو چاولوں کا ابلا ہوا پانی پینے سے بخار ٹھیک ہو جائے گا۔ اگر زبان پر چھالے پڑ جائیں تو 2 دن خشک دھنیا چوس لو، شفا حاصل ہو جائے گی۔ جو عورتیں حمل کے دوران زیادہ انار کھاتی ہیں ان کی اولاد ذہین ہوتی ہے۔ جس کو اولاد کی خواہش ہو وہ آج کے دن سے کشمش اور اخروٹ اچھی قسم کے لے کر کھانا شروع کر دے اور پانی گلاس میں پینے کے بجائے مٹی کے کٹورے میں پی لے اور ملاپ میں 15 دن کا وقفہ ضرور رکھیں۔ اگر تم غلطیاں نہیں کرو گے تو کیسے پتہ چلے گا کہ کون تمہارے گرنے کا انتظار کر رہا ہے؟ اگر آپ کے مثانے میں گرمی ہو جائے تو کھٹی چیزیں کھانے سے گریز کریں۔ سوکھی کھجور کھا لینے سے دماغ اور دل دونوں کو طاقت ملتی ہے۔ اکثر زیادہ گرم چائے کا گھونٹ بھر لینے سے زبان جل جاتی ہے۔ اس کی جلن دور کرنے کے لیے 2 کیلے کھائیں یا دودھ کو کچھ دیر منہ میں روک کر رکھیں۔ جو انسان ہر مہینے صرف 3 دن صبح کے وقت شہد چاٹ لے وہ کسی بھی بیماری کا منہ نہیں دیکھتا۔ مٹی کے برتن میں کھانے اور پینے سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ چہرے پر جھریوں والی عورت چاولوں کو پیس کر اس میں لیموں کے قطرے ڈال کر لگا لے، 3 دن میں جھریاں ختم ہو جائیں گی۔ کالے کپڑے پہننے سے دماغی کمزوری ہو جاتی ہے۔ شوگر سے بچنے کے لیے کسوری میتھی کا روزانہ استعمال کرو، یہ بدہضمی کے لیے مفید ہے۔ کھانا کھانے کے بعد پیٹ پر ہاتھ مت پھیرو۔ آدھی رات کو کھانے پینے سے گریز کرو۔ رات کے کھانے میں صرف آدھی روٹی کھاؤ، سکون محسوس کرو گے۔ 2 مہینے تک سیب کا مسلسل استعمال بڑھتی ہوئی عمر کے اثرات کو بتدریج کم کرتا ہے۔ 3 چیزیں ہمیشہ پاک رکھو: جسم، لباس اور خیالات۔ لیموں کے چھلکوں کے پاؤڈر میں نمک ملا کر دانتوں پر برش کرنے سے دانتوں کا پیلا پن، میل کچیل دور ہو جاتی ہے اور دانت موتیوں کی طرح چمکنے لگتے ہیں۔ کالے ہاتھ پاؤں پر گائے کا دودھ لگانے سے سفید اور چمکدار ہو جائیں گے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ٹائی پہننے سے گردن کی نالیاں تنگ ہوتی ہیں جس سے دماغ میں خون کی پہنچ 7% تک کم ہو جاتی ہے، جو کہ کبھی کبھار سر درد اور چکر کا سبب بن سکتی ہے۔ اگر مسوڑے سوج گئے ہوں تو نیم گرم پانی میں نمک ڈال کر کلیاں کریں، مسوڑوں کی سوجن دور ہو جائے گی۔ شکرکندی بھون کر کھانے سے بدن خوبصورت ہو جاتا ہے۔ 2 چیزیں کھا لیا کرو، کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا۔ ایک کھانے سے قبل 2 کھجوریں کھا لیا کرو، دوسرا دودھ کے ساتھ بادام کھا لیا کرو۔ ایک شخص نے امام مالک بن دینار رحمہ اللہ سے عرض کیا، مجھے وصیت کیجیے۔ امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا، اپنی تنہائیوں میں اللہ عز و جل سے ڈرتے رہنا۔ اگر آپ سونے سے قبل بالوں میں کنگھی کر کے سوئیں گے تو آپ کے بال نرم و ملائم ہو جائیں گے اور کبھی نہیں گریں گے۔ ہاتھ میں مرچوں کی جلن دور کرنے کے لیے ہاتھ چینی میں ملے پانی میں ڈبو دیں۔ 3 ایسی سبزیاں ہیں جن کو کھانے سے 40 سال کا مرد 20 سال جیسا جوان نظر آئے گا: بینگن، کھیرا، کدو۔ زیادہ کھاؤ، ہمیشہ جوان نظر آؤ گے۔ لہسن کا پانی کاٹن پر لگا کر داڑھ کے سوراخ میں رکھ لیں، انشاءاللہ 2 منٹ میں داڑھ کا درد ختم ہو جائے گا۔